فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ولا تبغ الفساد في الارض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امن و شانتی کی فضا کو عام کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک ایسے دین سے جوڑا جس دین کو دین رحمت کہا جاتا ہے، جس دین کو دین رحمت کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا دین ہے جس کی ہر تعلیم میں امن کا پہلو، سلامتی کا پہلو، امن و شانتی کا پہلو ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو پوری انسانیت کے لیے نازل کیا تاکہ اس دھرتی پر امن کا ماحول قائم رہے۔ اس دھرتی پر بسنے والے احباب ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، ایک دوسرے پر نچھاور ہونے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرنے والے اور ایک دوسرے کے جان، مال اور عزت و آبرو کے محافظ بن جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو دھرتی پہ نازل کیا۔ نازل کرنے والا ارحم الراحمین ہے، جس پہ نازل کیا وہ رحمت للعالمین ہے، اور
امن و شانتی کا پیغام سنانے والی کتاب کتاب رحمت ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اس کتاب کی ایک ایک تعلیم کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے رحمت کی تعلیم دی، امن و شانتی کی تعلیم دی، ہمدردی، غمخواری اور غم گساری کی تعلیم دی۔ اللہ کی قسم کوئی ایسی تعلیم آپ کو شریعت میں ایسی نظر نہیں آئے گی جس سے معاشرے کا ماحول پراگندہ ہو جائے، جس سے معاشرے کے احباب ایک دوسرے کا خون چوسنے والے بن جائیں۔ اللہ اکبر، یہ دین تو ایسا جس کے ماننے والے خونوں کے محافظ ہوتے ہیں، جانوں کے محافظ ہوتے ہیں، مالوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، وفی روایہ المؤمن من امنہ الناس علی انفسہم واموالہم۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جانتے ہو حقیقی مومن کون ہے؟ حقیقی مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنی جان کی سلامتی پائیں۔ حقیقی مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال کی سلامتی پائیں۔ مالوں کا ڈکیتی کرنے والا، لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیلنے والا، لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا، اللہ کی قسم وہ مومن ہو نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ابھارا، اپنی امت کو آگاہ کیا کہ ایک دوسرے کے جان، مال اور عزت و آبرو کے محافظ بن جائیں۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو حرام ہے۔ کبھی اس کی جان کے در پہ نہ ہونا، کبھی اس کے مال کے پیچھے نہ پڑنا، کبھی اس کی عزت کی دھجیاں نہ اڑانا، بلکہ ہم تو وہ ہیں جو جانوں کے، مالوں کے اور عزت و آبرو کے محافظ ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا دوستو صلی اللہ علیہ وسلم نے، اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء۔ جانتے ہیں آپ جب حشر کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، جب حشر کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، جب حساب و کتاب کا آغاز ہوگا، کلمہ توحید کے بعد جہاں اللہ تعالی حقوق اللہ سے متعلق، جب نمازوں کے متعلق سب سے پہلا محاسبہ اہل ایمان سے اللہ فرمائیں گے، تو اسی طرح پوری انسانیت سے اللہ تعالی جس معاملے کو لے کر حساب و کتاب کا آغاز فرمائیں گے، اگر کسی نے کسی کی جان اگر ناحق لی ہو، اللہ کے دربار میں سب سے پہلے وہ معاملہ کلیئر کرنا ہے اور اس معاملے کا جواب دینا ہے۔ کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قابل اور حابل، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، قابل بڑا ظالم اور حابل بڑا مظلوم، معصوم اور اللہ کا فرما بردار۔ جب قابل نے حابل کو قتل کیا اور اس روئے زمین میں جب اس نے قتل کی بیج بوئی، جب اس روئے زمین میں اس نے قتل کی شروعات کی، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تک اگر کوئی بندہ قتل کرتا ہے، کسی کی جان کے پیچھے پڑتا ہے، تو قابل کے کھاتے میں بھی برابر وہ گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ کے بندو، خیر کی شروعات کرو، جب تک اس دھرتی پر وہ خیر اور بھلائی باقی رہے گی، آپ کے کھاتے میں اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی آپ کے کھاتے میں برابر اس بھلائی کا ثواب ضرور لکھا جائے گا۔ اللہ کے بندو، اس روئے زمین میں برائی کا سلسلہ شروع نہ کرنا، فساد کا سلسلہ شروع نہ کرنا، اس امن کے ماحول کو غارت نہ کرنا۔ اگر کسی نے غارت گری کا ماحول شروع کیا، اگر کسی نے فساد کا ماحول شروع کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک وہ فساد باقی رہے گا، جب تک وہ برائی باقی رہے گی، اللہ کی قسم اس برائی کی شروعات کرنے والے کے کھاتے میں اس کا گناہ، اس کا وبال برابر لکھا جاتا رہے گا۔ دوستو، یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ جانتے ہیں ہم اور آپ کون ہیں؟
جہاں جاتے ہیں آسانی پیدا کرتے ہیں ہم. ایک مسئلہ اگر الجھا ہوا ہے، اس الجھے ہوئے مسئلے کو سلجھانا یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. دونوں کے درمیان اگر فاصلہ، دوری، دشمنی اور نفرت ہے، اس دشمنی نفرت کو ختم کرنا، وہاں پیار و محبت کی فضا کو قائم کرنا یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. کتنی پیاری تعلیم دی اللہ کے نبی نے، یسروا ولا تعسروا. یہ دین بڑا آسان ہے دوستو. ہم مسلمانوں کے طرز عمل سے، ہم مسلمانوں کے کیریکٹر سے، ہم مسلمانوں کی زندگی کو دیکھ کر اور گھبراتے ہیں، غیر گھبراتے ہیں. کیا دین اتنا مشکل ہے؟ کیا دین میں ایسی سختی کے ساتھ تعلیمات ہیں؟ نہیں اللہ کے بندو. کیا فرمایا جب اللہ کے نبی نے صحابہ کو روانہ کیا؟ وہ دین کے داعی تھے، وہ دین کے مبلغ تھے، وہ دین کے ترجمان تھے، وہ دین کے مصلح تھے، وہ دین کے مصلح تھے، داعی تھے، مبلغ تھے، اساتذہ تھے. اور جب جا رہے تھے، دوسرا ملک جا رہے تھے، دوسری قوم کے پاس جا رہے تھے، دوسری بستی جو ہے جا رہے تھے، اللہ کے نبی نے جو تحفہ ان کی خدمت میں پیش کیا، یسروا ولا تعسروا. جہاں جا رہے ہونا وہاں آسانی کا ماحول پیدا کرنا، لوگوں کو تنگی میں نہ ڈالنا، لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالنا. وبشروا ولا تنفروا. خوشخبریاں سنائیے، لوگوں کے دلوں کو اسلام سے قریب کیجئے. اپنی ادا سے لوگوں کے دلوں کو موہ لینے اور جیت لینے کی کوشش کیجئے. ولا تنفروا. نفرت کا ماحول قائم نہ کرنا، دوری کا ماحول پیدا نہ کرنا، غارت گری کا ماحول پیدا نہ کرنا، دہشت گری کا ماحول پیدا نہ کرنا. یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے دوستو. کوئی ایک ایسی تعلیم قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. کوئی ایک ایسی تعلیم بتائیے گا جس میں انسانیت کے خلاف وہاں پر کوئی تعلیم دی گئی. اللہ اکبر. اتنا پیارا دین ہے ہمارا. انسان تو کیا، حیوان کے ساتھ رحم و کرم کرنے کی تعلیم دی گئی. اسی لیے اس خاتون کو اللہ کے نبی نے جہنم کی وعید سنائی. جس نے بلی کو باندھ کے رکھا، تڑپایا، اس کو مار دیا، کہا کہ وہ جہنمی ہے. اور اس عورت کو آپ نے جنت کی خوشخبری سنائی جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا. اکرمکم اللہ. کتنا پیارا دین ہے دوستو ہمارا کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت اور ایک بلی کو بھوکے مارنے سے جہنم کی وعید سنائی گئی. تو یہ دین کیسے برداشت کر سکتا ہے اس دھرتی پر کسی کا ناحق خون کا ایک قطرہ بھی بہے؟ یہ دین کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس دین کا پروردگار کیسے برداشت کر سکتا ہے اس دھرتی پر ناحق کسی کا ایک خون خطرہ جو ہے اس دھرتی پہ بہے؟ اللہ کی قسم کبھی دین اسے برداشت نہیں کر سکتا. کیا تعلیم دی گئی ہمیں؟ جانتے ہیں آپ کتنا پیارا دین ہے. اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے دوستو. یہ دین اللہ نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے جو ہماری سوچ کی تربیت کرتا ہے اور ہمارے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے. ارے دین تو ایسا، اپنا حق اگر لینا ہے تو مسلمانوں کو تعلیم دی گئی حدود میں رہ کر اپنا حق لو. پروٹیسٹ کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، یہ نہ بھولنا آپ مسلمان ہیں، آپ اس دھرتی پہ رحمت ہیں. یہ نہ بھولنا کہ آپ امن و شانتی کی تعلیم دینے والے ہیں. کہیں آپ سے ایسی حرکت نہ ہونا کہ معاشرے کی فضا مقدر ہو جائے، معاشرے کا ماحول برباد ہو جائے. اللہ اکبر. قریب میں بات آئی وقف بورڈ کی، اور اس وقف بورڈ کے حوالے سے جو جس ترمیمی بل کو پارلیمنٹ میں پاس کرنے کی انہوں نے ناپاک سازش کی، اس کے خلاف ملک عزیز ہندوستان بھر میں مسلمانوں نے آواز اٹھائی. اللہ کا کرم دیکھیے،
मुसलमानों का किरदार देखिए, जहां कहीं मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया, अमन और शांति की फजा और माहौल को इन्होंने बरकरार रखा। ये होते हैं मुसलमान, ये होता है दीन दोस्तों। जहां हम अपना हक और अपना राइट अगर लेते हैं तो इस्लाम की ये तालीम है, इस्लाम की रोशनी में आपको अपना हक लेना होगा, जज्बात में बेकाबू होकर शरीयत की हद को पामाल न करना और शरीयत की हद को मद्देनजर रखते हुए, उसका लिहाज रखते हुए, उसका ख्याल करते हुए अपना हक हुकूमत से अपील करना, ये इस्लाम की बुनियादी तालीम है दोस्तों। और इसी तरह अभी हमने आपकी खिदमत में ये बात कही, एक ऐसा दीन अल्लाह ने मुझे और आपको नवाजा है, अल्लाह अकबर, इंसान तो क्या हैवानों पर भी रहम करम करने की बात। क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने, कितनी प्यारी हदीस, अल्लाह के बंदों तक इस हदीस को पहुंचाइए, अल्लाह के बंदों तक इस हदीस को पहुंचाइए। अल्लाह की कसम, उनके दिलों में इस्लाम की अजमत पैदा होगी। आज इस्लाम के खिलाफ लोग प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ लोग साजिश कर रहे हैं, इस इस्लाम को बदनाम करने, मुसलमानों को बदनाम करने की नाकाम व साजिश कर रहे हैं। ऐसे अल्लाह के बंदों को सुना देना ये हदीस, इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्ली शै, बेशक अल्लाह ताला ने हर चीज में एहसान को लिख दिया है, एहसान को अल्लाह ने फर्ज कर दिया है। फइज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ित्ला व इज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुज़ ज़िबहा वलयुहिद्द अहदुकुम शफ़रता फ़लयुरिह ज़बीहता। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाइए इस दीन पर। इस दीन के मुतालिक अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अगर तुम जानवर को ज़बह करते हो ना तो इस अंदाज से ज़बह करो उस जानवर और ज़बीहा को कोई तकलीफ ना हो। ज़बह करने से पहले अपनी छुरी तेज कर लेना, ज़बह करने से पहले अपनी छुरी को तेज कर लेना, ताकि अगर आपकी छुरी तेज ना हो और आप उसकी गर्दन पर रखकर उसको अगर आप ज़बह करने की कोशिश करें, बार बार आप रगड़ते जा रहे हैं, तो गोया कि उसकी जान निकलते हुए उसे जो घुटन महसूस होगी, जानवर की घुटन को शरीयत ने बर्दाश्त ना किया, जानवर की घुटन को जब शरीयत ने बर्दाश्त ना किया, एक इंसान की घुटन को शरीयत कैसे बर्दाश्त कर सकती है। एक इंसान की घुटन को शरीयत कैसे बर्दाश्त कर सकती है। हम तो ऐसे दोस्तों, हमारी जबान से, हमारे हाथ से, हमारे किसी किरदार से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने, अगर आप माहौल में अगर नेकी ला नहीं सकते, अगर नेकी कर नहीं सकते, अपने आप को बुराई से रोक लो ना, अपनी जात को बुराई से दूर कर लो ना। अगर आप अपनी जात को बुराई से दूर कर ले, ये भी तुम्हारे लिए सदका है। क्या सच्चा दीन है दोस्तों ये, अल्लाहु अकबर। अपने आप को बुराई से रोक लेना भी सदका है, अपने आप को बुराई से दूर कर लेना भी बड़ी अजीम नेकी है। वअन तकुफ्फा नफ्सका अनि शर्र फइन्नहा सदक़तुम मिनका अला नफ्सिक। कहा कि अपने आप को अगर कुछ भलाई कर नहीं सकते, दूसरों के काम आ नहीं सकते, मुआशरे में नेकी को आम कर नहीं सकते, तो इतना तो जरूर करना कि अपने आप को बुराई से रोक लेना। ना आपकी आंख से, ना आपके कान से, ना आपकी ज़बान से, ना आपके दिल से, ना आपके किसी भी उज़ू से, ना आपके किरदार से किसी अल्लाह के बंदे को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। वला तबगिल फसाद फिल अर्ज़, ये ज़मीन एक अमानत है हमारे लिए। जहां भी तुम रहो इस ज़मीन में खियानत न करना, इस ज़मीन में फसाद और बिगाड़ का माहौल कायम न करना। अल्लाह कभी फसाद मचाने वालों को पसंद नहीं करते हैं, अल्लाह कभी फसाद मचाने वालों को पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए इस धरती पर रहते हुए इस जमीन को अमानत समझना, और जहां भी आप जाएं नेकी की बीज बोना, सलामती की बीज बोना, अमन शांति की बीज बोना, क्योंकि परवरदिगार की बुनियादी सिफत वो अस्सलाम है, वो अस्सलाम है, वो अल-मुमिन है। जानते हैं अल-मुमिन का माना क्या है? वो अमन अता करने वाला, वो अमन शांति देने वाला, अस्सलाम वो सलामती देने वाला परवरदिगार है। ऐसे परवरदिगार पर हमारा ईमान है तो इस धरती पर क्या न करना, इस धरती पर कभी फसाद, बिगाड़, दहशतगर्दी की बीज यहां ना बोना।
مومن بندے آپس میں ملاقات کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں دوستو؟ اللہ اکبر. اس دین کا جو تحیہ ہے، جو سلام ہے، وہ خود سلامتی پر مشتمل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنا پیارا کلمہ ہے، سبحان اللہ. اور اس سلام میں دیکھیے 3 اہم سبحان اللہ کلمات. اللہ کی تم پر سلامتی ہو، اس کی رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں نازل ہو. ہر کوئی چاہتا یہی ہے نا آج ہماری زندگی میں سلامتی نازل ہو جائے، اللہ کی رحمت نازل ہو جائے، اللہ کی برکت نازل ہو جائے. سلام علی من اتبع الہدی. جس نے اس دین ہدا کو اپنایا، اس دین خیر کو اپنایا، اس دین رحمت کو اپنایا، اس پر اللہ کی سلامتی ہو. اور جس نے اس سلامتی کے راستے کو اپنایا، اس پہ برقرار رہا، مرتے دم تک اس دین پہ برقرار رہا. واللہ یدعو الی دار السلام. جنت کے ناموں میں ایک نام دار السلام ہے. دار السلام ہے وہ جنت. اللہ ہم سب کو وہ دار السلام نصیب فرمائے. سلامتی کا گھر ہے دوستو، جنت سلامتی کا گھر. اہل جنت کا پیغام سلامتی ہے. آپس میں ایک دوسرے کو صرف سلام پیش کریں گے. نماز، اللہ اکبر. جانتے ہیں آپ، نماز میں آتے ہم، نماز ادا کرتے ہم، اور نماز سے فارغ ہوتے سلام کے ذریعے سے. جانتے کتنی بڑی حکمت ہے سلام میں. آپ نماز کو ختم کرنے جا رہے ہیں، اب باہر کی دنیا میں قدم رکھنے جا رہے ہیں. نماز کو ختم کرنے جا رہے ہیں، باہر کی دنیا میں قدم رکھنے جا رہے ہیں. وہاں فتنے کا مقابلہ ہوگا، وہاں فساد کا مقابلہ ہوگا، وہاں بگاڑ کا مقابلہ ہوگا. یاد رکھنا، ایک نمازی مسجد سے نکلتے ہوئے اللہ سے یہ عہد کر کے نکلتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دائیں اور بائیں جانب سلامتی کی دعا دے کر وہ کہتا ہے، اے اللہ میں مسجد سے باہر جا رہا ہوں، میرے قدم قدم پر سلامتی کی راہیں تو بچھا دینا، سلامتی کی راہیں تو مجھ پر بچھا دینا. یہ سلام کا ایک بنیادی پیغام اور اس کی حکمت ہے. اللہ کے بندو، خلاصہ کلام یہ ہے، آج لوگ دین اسلام کو سمجھے بغیر اس دین کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قریب میں جو واقعہ پیش آیا، سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے ہر فرد جانتے ہیں. جموں کشمیر کے پہلگام میں جو واقعہ پیش آیا، دہشت گردانہ جو حملہ ہوا، اللہ کی قسم بحیثیت مسلمان ہم اس دہشت گردانہ حملے پر اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں. اللہ کی قسم کوئی مسلمان ایسا کردار ادا کر نہیں سکتا. اگر کسی نے ناحق کسی کا خون بہایا ہو، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا ہے. ابھی جتنی باتیں اس خطبے میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کا خلاصہ یہی ہے، مسلمان جہاں بھی جاتا ہے وہ سلامتی کی دعوت دیتا ہے، امن و شانتی کا پیغام سناتا ہے، اور ماحول میں پھیلی ہوئی نفرت کو مٹاتا ہے، اور محبت کی فضا کو وہ عام کرتا ہے، اور محبت کے ماحول کو وہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ہر مسلمان کے ذہن میں وہ آیت کریمہ ہوتی ہے جسے اللہ نے المائدہ لا يحب اللہ میں بیان کیا. چھٹے پارا پڑھ کر دیکھیے آپ، اللہ نے اس آیت میں کہا، اس سورت میں اللہ نے کہا، سورۃ المائدہ میں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اللہ اکبر. یہ دین کیسا ہے؟ اگر کسی نے اس روئے زمین میں اگر کسی ایک انسان کا بھی ناحق اگر قتل کر دیا، اس کا خون اگر بہا دیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ایک انسان کا خون پوری انسانیت کا خون ہے. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی، اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. بتاؤ دوستو، کیا ایسا دین دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے؟ کیا ایسا دین ایسے دہشت گردانہ حملے پر ابھار سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ کے بندو، بس ہم مسلمانوں کو چاہیے اپنے کردار کو بہتر بنائیں، اپنے کیریکٹر کو بہتر بنائیں، اپنی تجارت کو بہتر بنائیں، اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں، اپنے معاملات کو بہتر بنائیں. جہاں بھی ہم جائیں لوگوں کو یہ باور کرائیں اس دین سے ہمارا رشتہ ہے، اس دین سے ہمارا تعلق ہے، اور ہم چلتی پھرتی اس دین کی
تصویر بن جائیں، لوگ ہمیں دیکھ کر اس دین کو سمجھنے لگے، ہمارے کیریکٹر کو دیکھ کر اس دین کو سمجھنے لگے۔ ایسا کیریکٹر اپنا بنائیں اور ایسی پاکیزہ سیرت اور اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے پروردگار مجھے اور آپ کو امن و شانتی کا پیغام عام کرنے والے بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ اسلام جو دین رحمت ہے، اس رحمت کو اپنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جہاں کہیں اللہ کے بندے جو بظاہر مسلمان ہیں، نام لیوا مسلمان ہیں، جو اسلام کو بظاہر اپنی غلط عادتوں سے بدنام کر رہے ہیں، اللہ ان بندوں کو ہدایت دے، اللہ ان کے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دے، اللہ ان کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے۔ دشمنان اسلام جو آئے دن مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ ان کے دلوں کو بھی اسلام کے لیے کھول دے، اللہ انہیں ہدایت سے مالا مال کر دے، مسلمانوں کو سمجھنے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے شعائر دین کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے مساجد کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے مدارس کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے علماء کی اللہ حفاظت فرمائے، نوجوان نسل کی اللہ حفاظت فرمائے، سرزمین غزہ میں بسنے والے مظلوم مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، وہاں کے مظلوم بچوں پر اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، مسجد اقصی کی اللہ حفاظت فرمائے، سرزمین غزہ اور فلسطین میں بسنے والے تمام مظلوم مسلمانوں پر اللہ تعالی امن کے فیصلے فرمائے، ان کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے، امن و شانتی کے فیصلے اللہ ان کے حق میں فرمائے، اور خصوصاً سرزمین ہندوستان میں آئے دن حالات بگڑتے اور بدلتے جا رہے ہیں۔ اے پروردگار ہم جانتے ہیں یہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، یہ ہماری سیاہ کاریوں کا نتیجہ ہے، یہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو غفلت سے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنی کوتاہیوں سے باز آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے بندوں کو تیرے دین سے جوڑ دے، تیرے بندوں کو تیرے دین سے قریب کر دے، اے اللہ تیرے بندوں کو تیرے دین کا ترجمان بنا دے، جہاں بھی ہم جائیں اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں کو جیتنے والے بن جائیں۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں قرض ادا کرنے کے راستے ہموار فرمائے، اسلام کی ایک ایک تعلیم کو دل و جان سے ہر حال ہر مقام پر اپنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ امن و شانتی کی زندگی نصیب فرمائے، امن و شانتی کی موت عطا فرمائے، امن و شانتی کی زندگی نصیب فرمائے، امن و شانتی کی موت اللہ تعالی نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔